بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 127، آیت نمبر 13 سورہ نحل۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر اللہ کے دلائل اور دلائل عقلیہ کا ذکر ہے اور انعامات کا ذکر ہے۔ تو ان انعامات میں سے رات اور دن، سورج، چاند، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں اور کام میں لگائے۔ والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے بھی اللہ کے حکم سے تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے بھی اس کائنات کو فائدہ ہوتا ہے اور انسانوں کے نظام بھی ان سے وابستہ ہے۔ وما ذرأ لکم، یہ عطف ہے، اور وسخر لکم کے نیچے داخل اللیل پر عطف ہے۔ معنی یہ ہے کہ وسخرا تابع کیا ما ان چیزوں کو ذرأ لکم جو زمین کے اندر پیدا کر کے پھیلا دی ہے تمہارے لیے، مختلفاً الوانہ ان کے مختلف رنگ ہیں۔ ما وہ چیزیں، ذرا معنی، ذرا کا معنی ہے کسی چیز کو پیدا کر کے اور پھر زمین میں ان کو پھیلا دینا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف قسم کے حیوانات ہے، مختلف چیزیں ہیں، زمین کے کچھ اندر ہے، کچھ زمین کے اوپر ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور زمین کے اندر پھیلایا ہے۔ مختلفاً الوانہ، ان کے مختلف رنگ ہے، مختلف ذائقے ہیں، مختلف قسمیں ہیں، فصل ہے، خوراکیں ہیں، چیزیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس مذکورہ نعمت کے اندر لآیتاً، بڑی دلیل اور عبرت ہے، لقوم، ایسے قوم کے لیے یذکرون، جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ گویا کہ ہر چیز کے اندر عبرت اور نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، سخر البحر، تو اب سمندر کی طرف ہے خشکی کا نظام بیان کرنے کے بعد اب سمندر کا نعمت اور سمندر کے اندر جو انعامات ہے ان کا تذکرہ ہے۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، سخر البحر، جس نے کام میں لگایا، خدمت میں لگایا، البحر سمندر کو، لتاکلوا، تاکہ تم کھاتے ہو، منہ اس سے، لحمن طریہ، تازہ گوشت، وتستخرجوا منہ حلیۃ، اور تم اس سے نکالتے ہو زیورات، تلبسونہا، جن کو تم پہنتے ہو، وتری الفلک، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مواخر فیہ، کہ جو سمندر کے اندر سمندر کے پانی کو اور اس کے سینے کو پھاڑنے والی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ تو وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے جس نے سخر البحر، سمندر کو تمہارے تابع کیا ہے۔ اتنا بڑا سمندر جو کہ ٹھاٹے مارتا ہے، جس کا کوئی کنارہ ہی معلوم نہیں ہے، اور انسان چھوٹا سا، اس کے اندر ایک ذرہ، اور اس انسان نے پھر کشتی بنائی، اس کی کشتی بھی اس سمندر کے مقابلے میں چھوٹی سے ہے، اور اس سمندر سے تمہارا نظام ہے، لتاکلوا، تاکہ تم اس سے کھاتے ہو، لحمن طریہ، تازہ گوشت، جو کہ مچھلی کا گوشت ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس میں تمہیں ذبح بھی نہیں کرنی پڑتی، اور بغیر ذبح کرنے کے وہ بنایا ہوا گوشت تمہیں ملتا ہے۔ ہاں، اگر وہ مچھلی زندہ پکڑی جائے تو تب بھی نہیں ذبح کرتے، اور مری آ جائے تب بھی وہ حلال ہے۔ ہاں، البتہ وہ مچھلی مر جائے سمندر کے اندر اور پھول جائے اور پھر الٹی ہو کر سمندر کے اوپر آ جائے تو یہ حرام ہے، اور اس کو طوافی کہتے ہیں۔ در مختار کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالتے ہو، منہ اسی سمندر سے، حلیۃً، زیورات کے سامان، اس میں سے مختلف موتیاں اور جواہر اور قیمتی پتھر، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو۔ تو معنی عورتیں جو ہے وہ ہار بنا کر اپنے گلے میں اور ناک میں اور کانوں کی بالیاں وغیرہ بنا کر ڈالتی ہیں، اور مرد جو ہے نا وہ انگوٹھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ دیکھیں گے کشتیوں کو، مواخرہ، جو پھاڑنے والی ہے، فی سمندر کے اندر چلتی ہیں۔ معنی یہ کہ مواخر جمع ہے ماخرن کی، اور ماخر مشتق مخر سے، مخر کا معنی کسی چیز کو چیرنا اور پھاڑنا۔ تو سمندر کے سینے کے اوپر چلتی ہے اور اس کو پھاڑتی ہوئی پانی کو یہ رواں ہے، اور کتنا بڑا سمندر ہے، اور انسان مطلب اس کے اندر چھوٹا، اس کی کشتی، اور اتنے بڑے سمندر اور موجوں کے اندر وہ کس طرح جا رہا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرنا، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جانا، کیونکہ اگر یہ سمندر درمیان میں نہ ہوتا، صحرا ہی ہوتے تو بہت مشکل ہوتا۔
تو ان سمندروں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے مختصر سفر اور سامان لے جانا اور ان سے مختلف خوراکیں حاصل کرنا، کاروبار حاصل کرنا، جو کشتیوں میں، جو جہازوں کے ذریعے تمہارے کاروبار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرتے ہو اللہ کا فضل، اس سے کاروبار ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو ان نعمتوں کا، اور شکر یہ کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کی جائے اور اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کی توحید پر قائم دائم رہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے ڈالا زمین کے اندر رواسیہ، مضبوط پہاڑ اللہ نے زمین کے اندر رکھ دیے۔ ان تمید بکم، مانا لِأَلَّا تمید بکم، تاکہ وہ زمین حرکت نہ کرے تم پر، یعنی ڈگمگائے نہ، وہ ہلے نہ، اس پر زلزلہ نہ آئے۔ مادہ یمیدو کا معنی ہے حرکت کرنا، یا دائیں طرف وہ جھک جائے یا بائیں طرف ہو یا کسی ایک طرف جھک جانے کو مادہ یمیدو کہتے ہیں۔ اور کوفیوں کے نزدیک ان تمید اصل میں ان کے بعد لا مقدر لِأَلَّا تمید بکم، تاکہ وہ حرکت نہ کرے، اضطراب۔ اور میت کہتے ہیں ایسی پریشانی کی صورت میں، اضطراب والی جو حرکت ہوتی ہے پریشانی کی صورت میں، اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر اس کے اندر بڑے بڑے پہاڑ جن کی اتنی بلندی ہیں جو آسمان سے باتیں کرتی ہے، اور زمین کے اندر جگہ جگہ میں دائیں بائیں وہ گہاڑ دیے، اور اس سے زمین مضبوط ہو گئی ہے۔ وہ انہارن، اور ساتھ ساتھ ان پہاڑوں کے ذریعے سے لوگوں کے راستے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ انہارن، اور پھر اس کے اندر نہر بنائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ وسبلن، اور راستے بنائے ان پہاڑوں کے درمیان میں، صحرا میں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنے مقصد تک پہنچ سکو۔ ایک منزل سے اگر یہ پہاڑ نہ ہو اور ان کے درمیان میں، پہاڑوں کے درمیان میں راستے نہ ہوں، تو پھر بالکل صحرا ہو اور اس میں کوئی نشانی نہ ہو، تو راستہ انسان معلوم نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے اس کے پاس کچھ نشانیاں ہی نہیں ہیں۔ وعلامات، اور اللہ نے پیدا، وجعل لکم علامات، اور اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے اور بھی بہت ساری علامات، پہاڑوں کے ذریعے، راستوں میں مختلف نشانات اور جگہیں، درختیں، جو ان علامات کے ذریعے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ وبالنجم، اور ایک ستارے کے ذریعے، ہم یہتدون، یہ لوگ اپنا راستہ حاصل کرتے ہیں، جو قطب نما ہے، اور آج کل اس سے قبلے کی سمت بھی معلوم کی جاتی ہے، راستے معلوم کیے جاتے ہیں، مشرق اور مغرب کی طرف اور جہت اور سمت معلوم کی جاتی ہے۔ باقاعدہ لوگوں نے اس سے، فلکیات کے اندر ایک باقاعدہ یہ فن ہے، تو اس کے اندر بھی بہت بڑے فوائد ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ افمن، آیا وہ ذات، یخلق، جو پیدا کرنے والا ہے، کمن، اس ذات کی طرح، لا یخلق، جو خالق نہیں ہے۔ ایک ہستی تو وہ ہے جو خالق کے کائنات ہے، تمہاری اور تمہارے اس کائنات کی، اور تمہارے فوائد کی، اور تمہارے نظام کی۔ اور ایک ذات وہ ہے جو خود مخلوق ہے، اپنے وجود بھی محتاج ہے، اپنے کھانے پینے بھی محتاج ہے۔ تم نے اس خالق کی کائنات ذات کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پوجا کرتے ہو، اولیاء کو، بزرگوں کو، ولیوں کو، اور ان سے مانگتے ہو جو اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم ان کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ کے انعامات کو، لا تحصوها، تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، بے شمار ہے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ کچھ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ کچھ مانتے ہیں لیکن گناہ اور شرک ان کو شیوا بنایا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہے، اور اللہ کی یہ مہربانی بے حد مہربان ہے کہ سب کو داتا ہے، اس کی فیاضی سب کے لیے عام ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے ان گناہوں کو جو لوگ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اس کے باوجود تمہاری نمک حرامیوں کو، سرکشیوں کو اللہ جانتا ہے، فجار فساق کے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے، تو ان کے اسرار اور پوشیدہ حالات، بلکہ ان کے دل کی راز کی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ان کے دل میں اور نیتوں میں کیا ہے۔ تو اس ذات کو تم نے چھوڑ کر غیر اللہ کو تم پکارتے ہو۔ پھر بھی زجر ہے ان لوگوں پر جس نے شرک کیا، تو اس پر والذین یدعون سے زجرات کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کو، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، وہ ہم یخلقون، وہ خود پیدا ہیں۔